تھے وہ ایمان لے آتے، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکوؤں، لٹیروں، فاسقوں، فاجروں اور گمراہ لوگوں نے توبہ کی۔ تو ہے وہ کہ ہر روز ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرے۔ غوث مانے فریاد رس، فریاد کرنے والا۔ تو میرے مرشد تو ایسے غوث ہے کہ ہر غوث آپ کا شیدا، ہر فریاد سننے والا بھی آپ کا فدائی اور شیدائی ہے۔ تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ غیث مانے چشمہ، پانی کا چشمہ یا پانی کا کنواں۔ تو آپ تو وہ چشمہ ہے کہ سارے چشمے آپ کے پیاسے ہیں۔ تو ہر ولی کو آپ کے در سے اب ولایت ملتی ہے، اور آپ تو سید الاغوار ہیں، امام الاقطاب ہیں، سید الاولیاء ہیں۔ میرے مرشد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ولی قبل سے ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل سے ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے دل میں میرے آقا تیرا، ادب رکھتے دل میں میرے آقا تیرا۔ نظرہ میں گول نیلا پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دام اللہ تیرا، تجھ سے در در سے سجر سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، ایک نشانی مارے جانے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، تیری عزت کے نثار میرے غیرت والے، آہ سجا کے یوں خاک ہو بلتا تیرا، بد سعید چور سے رسلی، اے کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو نہیں کہ وہی نا وہ گدا ہے رسوا تیرا، اے رضا دشمن تو کردام مرتبہ جو سروں سے قدم سے آیا بم نے سرو سامت مدد کا امام مدد
رضی اللہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا، کئی روز تک وہاں پڑا رہا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا کہ میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا۔ اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جسے میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا۔ میں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اسی وقت روشنی ختم ہو گئی اور اس روشنی نے دھوئیں کا روپ دھار لیا۔ آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے پہلے میں 70 اولیاء اللہ کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو میرے مرشد پاک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب عز و جل کے فضل نے بچا لیا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی شیطان بڑا مکار و عیار ہے۔ وہ طرح طرح کے شعبدے دکھاتا ہے، اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ اپنی ہوشیاری اور عقل مندی پر اعتماد کرنے کے بجائے رب العالمین جل جلالہ کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے۔ ظاہر ہے جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور بھی آتا ہے، اسی طرح جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس شیطان ضرور آتا ہے، اور جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا، نیکیاں کثیر ہوں گی، تو وہاں شیطان بھی زیادہ زور لگائے گا۔ لہذا ہمارے پیر و مرشد جناب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایمان و اعمال کے خزانے کا انبار دیکھتے ہوئے شیطان نے بھی ڈاکے ڈالنے کی بارہا کوشش کی، مگر وہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے۔ اور اس حکایت میں شیطان کے اس وار کا بھی تذکرہ ہے جس میں اس نے کہا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ تو میرے مرشد اس میں بھی سمجھ گئے کہ علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ تو کسی کو اپنی معلومات پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ بچانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہر حال میں
ہمارا کار ساز اور مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسا بھی سبب پیدا فرما دے، مگر حقیقت میں ہمیں وہی شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اپنی ہوشیاری نہیں جتلانی چاہیے۔ جیسے کہ بعض نادان لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم تو اپنے مذہب میں یا اپنے مسلک میں بہت پکے ہیں۔ ایسے لوگ لڑک جاتے ہیں، ایمان برباد ہو جاتا ہے تو ان کو پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ میرا ایمان برباد ہو گیا۔ ایسے غلط نظریات بعض اوقات دلوں میں جم جاتے ہیں کہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ باطل نظریات ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو چالاک نہ سمجھے۔ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے جھوٹے اور کذاب پر اعتماد کیا۔ اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے۔ یہ انہی لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بہت پکے ہیں اور ہمیں کوئی ورغلا نہیں سکتا، کوئی نہیں بہکا سکتا۔ اپنا عقیدہ اپنے ساتھ ہے اور اپنا عقیدہ مضبوط ہے۔ تو یاد رکھیے، جو دو بیڑیوں میں سوار ہوتا ہے اس کو منزل نہیں ملتی بلکہ وہ ڈوب جاتا ہے۔ لہذا ایک ہی بیڑی میں سوار ہونا چاہیے، ایک ہی دروازہ پکڑنا چاہیے۔ یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ لہذا دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ لیا تو اب اسی دروازے سے انشاءاللہ مدینے میں بھی داخلہ ہوگا اور وہیں سے انشاءاللہ عز و جل جنت الفردوس میں محبوب کے پڑوس میں پہنچیں گے، اور ادھر ادھر بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت سیدنا شیخ ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بعض لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا حضرت، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ دیکھو میرا بھائی مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ تو مڑ کر وہ لوگ دیکھنے لگے۔ تو یہ آپ نے امتحاناً فرمایا تھا کہ یہ محبت میں کتنے پکے ہیں۔ تو جب وہ مڑ کر دیکھنے لگے تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے پتھر اٹھا لیے، کیونکہ آپ پر جذب کا علم تھا۔ پتھر اٹھا لیے اور پتھر پھینکتے ہیں فرمایا کہ بھاگو، تم لوگ جھوٹے ہو محبت کے دعوے میں۔ تو مقصد یہ کہ محبت ایک سے کی جاتی ہے، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہا کرتی۔ یہ ایک سمجھانے کی مثال ہے۔ ہمیں ہر ولی سے محبت ہے الحمدللہ، ہر نبی سے محبت ہے، اللہ سے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو ہم جس سے اللہ کے لیے محبت کریں یا ہم جس سے بھی محبت کریں وہ اللہ ہی کے لیے محبت ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اہل حق سے محبت رکھنی ہے اور ایک ہی دروازہ پکڑے رہنا ہے، ورنہ شیطان گمراہ کر دے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میرے پیرو مرشد، پیروں کے پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، حضرت شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی، چونکہ ایمان و عمل میں بہت بلند درجے پر فائز تھے، ایمان کامل الایمان تھے، لہذا جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے چور اور ڈاکو کی نظر بھی اس پر زیادہ ہوتی ہے۔ تو یوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شیطان کی نظر بھی بہت تھی کہ کسی طرح ان کو گمراہ کر دیا جائے تاکہ ایک خلقت ان کے پیچھے گمراہ ہو جائے، معاذ اللہ۔
کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی پیشوا پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسل جاتی ہے. مشہور واقعہ ہے کہ حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزر رہے تھے تو ایک لڑکے کو دیکھا جا رہا ہے اور اتنے میں لڑکے کا پاؤں پھسل گیا تو آپ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو. تو وہ دراصل آپ کی نصیحت اور آپ کی عبرت کے لیے اس وقت سلسلہ بنا تھا. تو اس لڑکے نے آپ کو یہ کہہ کر حیرت میں ڈال دیا کہ حضرت آپ سنبھل کر چلیے, میرے گرنے سے کیا ہوتا ہے, میں گروں گا تو مجھے ہی چوٹ آئے گی, اگر آپ پھسل گئے تو آپ کے پیچھے لاکھوں کروڑوں مسلمان پھسل جائیں گے. تو جو جتنا بڑا پیشوا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو سنبھل کر چلنا ہوتا ہے, محتاط رہنا ہوتا ہے کہ اس کی بعض اوقات ایسی بات جو غلط اگرچہ نہیں ہوتی مگر مصلحت کے خلاف ہوتی ہے تو اس سے بھی نقصانات پہنچ جاتے ہیں, لوگوں کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. تو ایسوں کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ کہیں لوگوں کو بدگمانی پیدا نہ ہو, غلط فہمی نہ ہو اور اس سے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو میرے مرشد پاک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک نہایت خوفناک صورت والا شخص جس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں شیطان ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا. میں نے کہا دفع ہو. اس نے انکار کیا. اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دھس گیا, مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا. اتنے میں سفید گھوڑے پر سوار ایک صاحب آ گئے جن کا منہ بندھا ہوا تھا. انہوں نے مجھے تلوار دی. یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا. بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی, ڈھالیں چھٹ جاتی ہے اٹھتا ہے جو تیغا تیرا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے بیرے کر سننے والی اسلامی بہنوں, آپ نے دیکھا کہ شیطان کیسے کیسے حیلے کرتا ہے. یعنی بڑی عاجزی کے ساتھ گویا وہ یوں کہہ کر بہکانے آ گیا کہ میں تو بس ہار گیا, آپ نے تو مجھے میرے چیلوں سمیت یعنی میرے شاگردوں سمیت مجھے تھکا کر رکھ دیا, آپ پر میرا کوئی وار نہیں چلتا, اب میں آپ کو نہیں بہکایا کروں گا, بس مجھے اپنی خدمت کا موقع دے دو. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معلوم ہے وہ تو قرآن دان ہے, انہیں ان کی قرآن و حدیث پر نظر ہے. تو انہوں نے تو قرآن میں یہ آیت پڑھی تھی کہ شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت مل گئی تھی, اس نے مہلت لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہا تھا مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا وار نہیں چل سکے گا. یہ مفہوم آیتوں گا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ. تو غوث پاک کو چونکہ پتا تھا کہ قیامت تک اس کو مہلت ملی ہوئی ہے اور یہ قیامت تک لوگوں کو بہکاتا رہے گا, یہ بہکانے کے لیے تو انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا ہے, حالانکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, پھر بھی یہ ان کو بہکانے سے باز نہیں آیا, اگرچہ ہر بار منہ کی کھانی پڑی اس کو, لیکن یہ پیچھا نہیں چھوڑتا اور بہکانے کی کوشش کرتا رہتا. تو اسی طرح مجھے بھی بہکانے آ گیا ہے, لہذا آپ نے اس کے
اس وار کو جب ناکام کر دیا اور انکار فرما دیا اس کے داؤ میں آنے سے، تو آپ کے امتحان میں کامیاب ہونے کی صورت میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ضرب لگائی تو وہ زمین میں دھس گیا، مگر اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، تو اس نے مرنا تو ہے نہیں اپنے وقت سے پہلے، اس کو بھی موت آنی ہے لیکن ابھی بہت دیر ہے، تو اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر غوث پاک فرماتے مجھ پر حملہ کر دیا، چڑ گیا نا کہ اب آگ سے جلا دوں، مگر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ غیب سے ایک شخص سفید گھوڑے پر سوار مدد کے لیے پہنچ گئے اور انہوں نے تلوار دے کر، ہاتھ میں تلوار دے دی اور شیطان یہ دیکھ کر فرار ہو گیا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، شیطان جو ہے یہ بڑا ڈھیٹ، بڑا ضدی، نہایتی ہٹ دھرم ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کمبخت مایوس ہونے میں مانتا نہیں، اگرچہ وہ مایوس ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں مایوس ہوں، ہمیشہ جہنم میں جلوں گا، مگر عجیب اس کی تک ہے، یہ اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آتا، یہ بندے کو بہکانے میں باز آتا ہی نہیں، کہ ایسا ہی کامل الایمان بندہ ہو اس کے پاس یہ پہنچتا ہے اور اپنی جھوٹی تبلیغ کرتا ہے، تبلیغ کے معنی پہنچانا، اپنی گمراہی کا پیغام اس کو پہنچاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس بات پر غور کریں کہ یہ جھوٹا، سراپا جھوٹا کافر پیغام کفر لے کر، پیغام ضلالت لے کر ہر ایک کے پاس پہنچتا ہے، فردن محنت کرتا ہے، انفرادی محنت کرتا ہے اور پہنچتا ہے اور پورا زور لگاتا ہے کسی طرح یہ گمراہ ہو جائے، میرے جیسا ہو جائے۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم لوگ کتنے سست ہیں، یہ اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آتا، پیچھا نہیں چھوڑتا، اور ہم لوگ نیکیاں کرنے سے باز آ جاتے ہیں، ہم مطلب سمجھانے سے کتراتے ہیں، یار اس کو کیا سمجھاؤں، یہ تھوڑی مانے گا، اس کا ذہن تو بنا ہوا ہے، تو اس کا دل تو بڑا سخت ہے، ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دل بہت سخت ہے، یہ ڈھیٹ ہے، یہ نہیں مانتا، چھوڑو یار اس کو کیا سمجھانا۔ تو ایک ہمارا جذبہ ہے، ایک مردود شیطان کا باطل کا جذبہ ہے، وہ باز نہیں آتا گناہ کروانے پر، اور ہم نیکیاں کروانے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو 1 بار 2 بار 5 بار 10 بار 20 بار 100 بار اگر ہم کسی کو سمجھائیں گے تو کبھی تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو بات کان پر بار بار دہرائی جائے وہ بالآخر دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ تو اگر سارے اسلامی بھائی، اس وقت مجھے ہزاروں اسلامی بھائی سن رہے ہوں گے، تو اگر یہ سارے یہ طے کر لیں کہ اگر شیطان اپنی ڈھٹائی سے باز نہیں آتا، کسی کو نہیں چھوڑنے کے لیے وہ تیار، تو ہم انشاءاللہ اب نیکیوں سے باز نہیں آئیں گے، ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے سے نہیں باز آئیں گے، چاہے کیسا ہی بگڑا ہوا شخص ہو، کیسا ہی بظاہر برا آدمی ہو، ہم اب اس سے انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے، ہم اس کے پاس نیکی کی دعوت ضرور پیش کریں گے، کبھی اجتماعی طور پر، کبھی انفرادی طور پر اس پر کوشش کریں گے۔ جیسے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، یہ اجتماعی کوشش ہے، اور ایک ایک کو سمجھانا یہ انفرادی ہے۔ اب ادھر میں مجھے بہت سارے اسلامی بھائی سن رہے ہوں گے، اسلامی بہنیں بھی پتہ نہیں کتنی ہوں گی، ہر ایک یہ غور کرے، کسی کو نمازی بنایا؟ آپ سوچئے، جذبات سے فیصلہ نہیں کہ میں نے تو بہت سو نمازی بنایا، نہیں، کسی ایک۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی کوشش فرمائی
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. شروع میں تو چھپ چھپ کر ہی تو تبلیغ ہوئی تھی، اعلان تو نہیں ہوئی تھی، وہ بھی بہت سنبھل کر. تو سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لے آئیں، مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایمان لے آئے سب سے پہلے، اور غلاموں میں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پر محنت کی، یہاں تک کہ ابو جہل جیسا سخت کافر، اس پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اس کو دعوت دی. ایسے کافر، ایسے سخت کافر کو بھی بار بار دعوت دینا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ چاہے کیسا ہی بگڑا ہوا شخص ہو، اس پر کوشش کریں، اس کو دعوت دیں. سامنے والا چاہے رائے راست پر آئے یا نہ آئے، ہمیں تو اس کو تلقین کرنے کا، نیکی کی دعوت دینے کا، اس کو سمجھانے کا ثواب ملنا ہی ہے. اگر ہم کسی کو 100 مرتبہ دعوت دیں گے 100 کا ثواب ملے گا، 1000 بار دعوت دیں گے 1000 بار کا ثواب ملے گا. تو ہم اپنا ثواب کیوں ضائع کریں؟ دیکھیں نا، کسی کے دکان پر کوئی گاہک آتا ہے، ایک گاہک ہے، تو بیپاری اس پر کس طرح محنت کرتا ہے؟ اس کو یعنی کہ ایک کپڑے کا تھان، یعنی ایک رنگ کا مانگتا ہے کپڑا، تو بیپاری جو ہے وہ اتنا چالاک ہوتا ہے، جو چالاک ہوتا ہے اس نے یہ تھان بھی اٹھانا ہے، وہ بھی اٹھانا ہے، یہ بھی تھان، کئی تھان وہ ایک دم کھول کے اس کے پاس ڈھیر کر دیتا ہے. اور یہ ایک نفسیاتی پریشر ہوتا ہے میرا خیال میں کہ اب گاہک گھبرا جائے گا کہ یار اس نے اتنے سارے تھان کھول دیے، اور اب اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نہیں لیتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دے کہ اتنی محنت کروائی تم نے، میں نے اتنے سارے تھان کھول دیے. تو وہ مروت میں پتا ہوگا گاہک. اچھا، پھر اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے کو تو 1 میٹر کپڑا چاہیے تھا اور اس نے یار یہ 12 تھان کھول کے ڈھیر کر دیے، اب کیا ہوگا؟ تو پھر وہ سوچتا ہوگا کہ 1 میٹر بھی لوں گا تو یہ بگڑے گا، کہ پہلے سے بتا دیتے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مروت میں 4 5 7 میٹر کپڑا خرید لے کے اور کام آتا رہے گا. اسی طرح بیپاری جو ہے اس کی خوشامد کرتا ہے، گاہک کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کو بہت بٹھائے گا، اس کو خوشامد مسکے لگائے گا، چائے بھی بعض اوقات پلا دیتا ہے کہ کسی طرح بھی میرا گاہک میرے ہاتھ سے نہ نکلے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم لوگ نیکیوں کے لیے اس طرح لوگوں کی چاپلوسی کرتے، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے، ان کی خدمت کرتے، ان کو چائے پلاتے، ان کو تحفہ دیتے کہ کسی طرح یہ نمازی بنے. میں صحیح عرض کرتا ہوں کہ میرے ہزاروں اسلامی بھائی اور ہزاروں اسلامی بہنیں اس وقت یہ غور کر لیں اور اپنے آپ سے جواب لے لیں کہ زندگی میں آپ نے کتنوں کو نمازی بنایا؟ تو اکثریت کا جواب یہ ہوگا کہ ایک کو بھی نہیں. اتنے سال کی آپ کی عمر ہو گئی لیکن وہ ایک کو بھی نمازی نہیں بنا سکتے. تو کیا زندگی ہماری، کیا ہم نے دین کے لیے کیا؟ ہم نے لوگوں کی بھلائی کیا کی؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو کسی کو نمازی بنانے سے بڑھ کر کیا خیر خواہی ہوگی؟ نہیں، ایمانیات کے بعد، اصلاح عقائد کے بعد نماز سب سے پہلا فرض ہے، افضل اعمال ہے. تو ہم نے ایک کو بھی نمازی نہیں بنایا. تو دیکھیے، خالی کہہ دینا کہ نماز پڑھا کرو یہ کافی نہ ہوگا. نمازی بنانا اس کو نہیں کہتے. جیسے بڑے اجتماع میں نماز کی فضیلت بیان کر دی اور پوچھ لیا سب نماز پڑھو گے، تو سب نے کہہ دیا انشاءاللہ. اچھا تو ہے ہی ہے، مگر یہ نمازی بن گئے یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے. اگر آپ ڈائریکٹ کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھتے ہو یا نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ
नाराज हो जाए और आपसे कह दे हाँ भाई तुम ही नमाज पढ़ते हो, हम तो बेनमाजी हैं, सबको बेनमाजी समझते हो, अपने आप को नमाजी समझते हो, इस तरह शायद वो उलझ पड़े आपसे। तो इसका तरीका ये हो, हिकमत हमारी मसरत होता है, नमाज न पढ़ने की वईदें सुनाए तो वो हाँ बोल देगा इंशाअल्लाह कि अब नमाज पढ़ा करूंगा, मगर इसी पर आप इक्तिफा ना करें, बल्कि उसको बुलाकर ले जाएं, चंद बार हो सके, मोहल्ले में है, घर में है, उसको बुला के ले जाएं, फजर के लिए सदाए मदीना लगाएं और उसको जगाएं और मस्जिद में लाएं। अगर उसको नमाज नहीं आती तो नमाज सिखाएं, बस उसके पीछे पड़ जाएं आप कि किसी तरह भी वो नमाजी बन जाए। जब आप उसको नमाजी बनाएंगे तो जाहिर है कि वो आपसे बेहद मुताअस्सिर होगा और आपकी हर दीनी बात वो सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार रहेगा। तो इस तरह नमाजी बनाने के साथ साथ आप उसको दावत इस्लामी के मदनी माहौल में भी लाएंगे, सुन्नतें मजीद उसको बताएंगे और मदनी काफिले में सफर भी उसको करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह उसका ईमान भी मजीद मजबूत होगा और वो खुद दूसरों को नमाजी बनाने वाला, काफिलों में सफर करवाने वाला इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि जैसा भी इज्तिमा हो रहे हैं तो अब रेले के रेले आ गए, हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये मुंतशिर हो जाए, कुछ भी ना पता चले। तो सबको चाहिए कि आपस में एक दूसरे से मुलाकात करें, नाम और पता हासिल करें और उनको नमाजी बनाएं, सुन्नतों का पाबंद बनाएं, मदनी काफिलों में सफर करने वाला बनाएं, इज्तिमा का पाबंद बनाएं, उसको घर से बुला कर ले आएं, इससे ताल्लुकात सिर्फ दीन के लिए पैदा कर लें। तो इस तरह इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो शैतान के वार जो है वो इंशाअल्लाह नाकाम होते चले जाएंगे और इंशाअल्लाह सुन्नतों का बोलबाला हो जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे मुर्शिद, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे दाता सैयदी व सनदी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शैतान जो था वो बहुत तंग करता था और बहुत ज्यादा कोशिश करता कि किसी तरह ये फिसल जाएं ताकि इनके पीछे लाखों करोड़ों मुसलमान भी फिसल जाएं। तो मेरे मुर्शिद सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहदीस निअमत और अहले महब्बत और अरबाब अकीदत को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, मैं जिन दिनों शबो रोज जंगल में रहा करता था तो शयातीन खौफनाक शक्लों में तरह तरह के हथियारों से लैस होकर फौज दर फौज मुझ पर हमला आवर होते, मुझ पर आग बरसाते। मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की मदद से उनके पीछे दौड़ता तो वो मुंतशिर होकर भाग जाते। कभी शैतान अकेला आकर मुझे तरह तरह से डराता, धमकाता और कहता यहां से चले जाओ। मैं उसको खींचकर तमाचा मार देता तो वो फरार हो जाता। फिर मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ता तो वो जल जाता। दिल पे कंधा हो तेरा नाम के वो दुज़्द रजीब, या गौस दिल पे कंधा हो तेरा नाम के वो दुज़्द रजीम, उल्टे ही पांव फिरे देख के तुगरा तेरा, उल्टे ही पांव फिरे देख के तुगरा तेरा। तो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, देखा शैतान कितना तंग करता था मेरे मुर्शिद गोश्त पाक। तो आज हमें अगर तंग करे, हमारे इस्लामी भाइयों को तंग करता है तो बाद इस्लामी भाई परेशान हो जाते हैं और फिर नेकियों को छोड़ देते हैं,
کہ ہم کو شیطان بہت بہکاتا ہے، بہت بہکاتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، دل نہیں لگتا نمازوں میں. تو اس طرح مطلب اسلامی بھائی بعض اوقات نیکیاں چھوڑ بیٹھتے ہیں تو ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ نیکیوں میں برابر دل لگاتے رہنا چاہیے. تو آپ کو عقیدہ مضبوط کرنا ہے اور شیطان سے بچنے کے گر سیکھنے اللہ کی مدد سے. تو آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا. آپ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کا ذہن بنا لیجئے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اگر غوث پاک کی عظمت دل میں بٹھانی ہے اور بڑھانی ہے تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کیجئے. مدنی قافلوں میں انشاءاللہ آپ کا خوب ذہن فروغ پائے گا اور اولیاء کرام کی محبت سے سینہ مدینہ میں انشاءاللہ. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم 12 مہینے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرے، یک مشت 12 مہینے، اور ہر 12 مہینے میں 30 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرے، اور ہر مہینے میں 3 دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کیجئے اور اپنی آخرت بہتر بنائیے. اپنے یہاں جو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع ہوتے ہیں ان میں بھی ضرور شرکت فرمایا کیجئے. مدرسۃ المدینہ قائم ہے، وہاں ضرور مدرسوں میں داخلہ لے کر قرآن پاک سیکھ لیجئے، اور جو دن کے مدرسے ان میں اپنے مدنی منوں کو داخلہ دلوائیے. قرآن پاک سیکھنا ہر مسلمان کے لیے نہ صرف ضروری بلکہ بے حد ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سیدی غوث اعظم کے صدقے میں اچھا مسلمان بنائے، خوش عقیدہ مسلمان بنائے، خوش عقیدہ رکھے، غوث پاک کی محبت پہ قائم رکھے، اور غوث پاک کی محبت ہی میں ہمیں اس دنیا سے رخصت نصیب ہو. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماخا. پاپا یہ تھال رکھتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ میں نے وہ دل جوئی کی نیت کی ہوئی ہے. دل جوئی کی نیت. بھائیوں دل جوئی کروں گا. کبھی بھی خدا مدنی ماخال تیرا شکر مولا دیا مدنی ماخال. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماخال. یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول. تو آبے نمازی ہے دیکھتا نمازی، تو آبے نمازی ہے دیکھتا نمازی، تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی. خدا کے کرم سے بنا مدنی ماں. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا. کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا